اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو ایک قدم آگے بڑھائے. رات جب محفل نعت ختم ہو جائے، گزر جائے تو یار اور کچھ نہ صحیح تو اگلے دن کے لیے کو حضور کی ایک سنت تو لے کر اپنی زندگی میں جائے. ہر سال محفل نعت سجا دی، برکت ہے، رحمت ہے. جس جگہ پہ ہوتی ہے سارا سال رحمتیں اترتی ہیں، جس گھر میں ہوتی ہے گھر والوں کو سارا سال برکتیں ملتی ہیں. جو شرکت کرتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے رب کی رحمت میں، رب کے کرم کے جلووں میں رہتا ہے. لیکن اصل کام تو اس سے آگے جانے کا ہے، اس سے گزر کر اگلے مرحلے پر پہنچنے کا ہے، اس سے گزر کر آگے جانے کا ہے. ایک اور بات اس پہ عرض کرتا ہوں، اور مجھے جو وقت دیا شاید وہ ختم بھی ہونے کو ہے، اور یہ بھی بات میرے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی ارشاد فرمائی ہے. یہ پہلی بات ذکر کر پی ہے. اب آئیے عمل کی بات. آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو حبیب سلیم رائی ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور اللہ کے ولی کا گزر ہوا اور حضرت ابو حبیب سلیم رائی نفل پڑھ رہے تھے، اور ساتھ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ رائی عربی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، بکریاں چرانے والے کو. آپ نے یہ دیکھا کہ ابو حبیب نفل پڑھ رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا ان کے پاس بیٹھا ہوا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا. منظر عجیب ہے. گزرنے والا صاحب رک گیا، سمجھ گیا ماحول سے کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے، برکت لینی چاہیے. چنانچہ بیٹھ گئے. جب حضرت ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، انہوں نے سلام عرض کیا، بیٹھ گئے. اور بیٹھتے ہی پوچھا، حضرت یہ فرمائیے کہ یہ بکریوں اور بیڑیے میں صلح کب سے ہوئی ہے؟ ان میں موافقت کب سے ہو گئی ہے؟ بیڑیے کا کام تو بکریوں کو چیرنا پھاڑنا ہے، نقصان پہنچانا ہے. منظر عجیب دیکھا ہے کہ بیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. جو جملہ آگے حضرت ابو حبیب سلیم رائی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان بکریوں کا جو مالک ہے نا، چرواہا جو ہے، وہ اپنے رب کے موافق ہو گیا ہے. ان بکریوں کا مالک اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے موافق ہو گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موافق اور مطابق کر دیا ہے. میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق کر دیا ہے، موافقت کر لی ہے. رب نے بیڑیوں اور بکریوں کو موافقت کر دی ہے. فکر انگیز بات، توجہ ہے جناب کی؟ کیا مطلب؟ کہ جب بندہ اطاعت الہی میں کامل ہو جاتا ہے، رب اپنی فطرت کے قوانین کو بھی بدل دیا کرتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تفصیل میں جائے بغیر، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب آگ میں اپنا خلیل جا رہا ہو تو پھر آگ جلاتی نہیں، گل و گلزار ہو جاتی ہے. چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن جب اپنا اسماعیل چھری کے نیچے ہو، جو اپنے آپ کو رب کی رضا کے سپرد کر دے، پھر چھری کاٹتی نہیں ہے، اپنے آپ سے نکلنے کا. فطرت کو بھی بدل دیتا ہے اللہ رب العزت. اور اس کی کئی مثالیں. آگے چلیے. یہ پہلی منزل ہوئی. اب چونکہ یہ مہمان تھے اور حضرت ابو حبیب سلیم میزبان تھے، بٹھایا اور اپنا ایک لکڑی کا پیالہ اٹھایا، اور پیالہ اٹھا کر سامنے ایک پتھر کے پاس گئے. پتھر کے کونے کی طرف نیچے ایسے خالی پیالہ کیا تو پتھر کے کونے سے دودھ ٹپکنے لگا. دودھ سے پیالہ بھرا، وہاں سے نکالا، اسی پتھر کے دوسرے کونے کے نیچے کیا تو اس کے اندر سے شہد ٹپکنے لگا. مکس کر کے پیش کر دی. اب یہ اس سے بڑا منظر، بڑی کیفیت، بڑی کرامت، عجیب منظر دیکھا کہ پتھر کے اندر سے ایک کونے سے دودھ نکلا ہے، دوسرے کونے سے شہد ٹپک رہا ہے.
عرض کرنے لگے حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا راز ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اب آگے جملہ میری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اسماعیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کے امتی، وہ نافرمان قوم تھی، نافرمان قوم تھی، کہنے پر چلنے والی نہیں تھی۔ جب مصیبت آتی آ جاتے دامن میں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، پھر کرم کر دیتا، پھر باغی ہو جاتے، پھر مصیبت میں جاتے، پھر آ جاتے، پھر دعا کرتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، بس اسی طرح چلتا رہا۔ 40 دن کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، واپس آئے تو بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے۔ اتنی اس طرح کی قوم تھی۔ فرمایا وہ نافرمان قوم تھی، لیکن جب اسے پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، اللہ نے اس نافرمان قوم کو پتھر سے 12 چشمے عطا کر دیے۔ نافرمان قوم کو پتھر سے پانی کے 12 چشمے عطا کر دیے ہیں، اور اگلا جملہ یہ فرمایا وہ نافرمان قوم تھی جسے پانی سے، پتھر سے پانی ملا ہے۔ میں تو اپنے نبی کا سچی اتباع کرنے والا امتی ہوں، اسے پانی ملا ہے، مجھے پتھر سے دودھ اور شہد کیسے نہیں ملے گا؟ اور جو اگلی بات کی ہے نا، اگر اس کی تشریح میں جاؤں تو معراج کا موضوع بھی ہے اور اس پر کئی باتیں بھی ذہن میں ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن یہ ذہن میں رکھو، وہ موسیٰ تھے، وہ کلیم اللہ تھے، اور میں جن کا امتی ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کلیم اللہ تھے، میرا محبوب اور میرا آقا حبیب اللہ ہے۔ اگر کلیم اللہ کو یہ شان عطا ہوئی ہے کہ ان کے امتی کو جو نافرمان ہیں، اگر انہیں پانی کا چشمے پتھر سے مل سکتے ہیں، تو میں تو حبیب اللہ کا امتی ہوں اور نافرمان نہیں ہوں، بلکہ ان کی اتباع کرنے والا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں۔ مجھے رب یہ نعمتیں کیسے نہیں عطا کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان لب اللہ۔ لباب خلاصہ کیا ہوا میری گفتگو کا؟ وہ یہ کہ یہ نعت خوانی ایک زینہ ہے، ایک درجہ ہے، یہ محافل آگے بڑھنے کے لیے ایک ذریعہ ہیں، عشق اور محبت کو گرمانے کا، ایک اس کو جلا دینے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جس محبوب کے ذکر میں، میں عرس کے پاپ پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہے بڑا سخت لیکن ہے بڑا زبردست۔ میں کہتا ہوں کیسی عجیب بات ہے، داتا حضور کو ماننے والا، داتا حضور کو ماننے والا یتیم خانے سے، سکیم موڑ سے، اقبال ٹاؤن سے سرکار کی چادر پیدل لے کے داتا صاحب پہنچ جائے گا۔ اس کی عقیدت کو سلام، محبت کو سلام، لیکن محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ، بس وجہ وہی ہے جس طرف میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، لیکن کام اصل میں یہ ہے کہ جس محبوب کے ذکر میں ساری رات گزاری ہے، کبھی اس محبوب کی سنتوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، ان کی اتباع کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کبھی دل میں یہ شوق پیدا ہو۔ یہ تو ہے کہ ذکر سنتے سنتے کانوں کو لذت ملی ہے، کاش آنکھوں کو بھی سرور مل جائے، دل کو بھی قرار مل جائے، اور آنکھیں بند ہوں تو جلوہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اور جس کے ذکر میں ساری رات بیٹھے ہیں وہ نیند ایسی آ جائے کہ محبوب جلوہ دکھا کر دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرما دیں۔ لیکن اس کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، کچھ اور محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور انداز بیاں اگرچہ میرا اتنا خوب نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے ذکر سے آگے گزار کر آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔